یہ چیئرمین پی ٹی آئی جب آئے تھے تو یہ دوسری پارٹیوں کو باری لینے کا تانا دیتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ میں صرف پارٹی بناؤں گا اور میرا خاندان، میں کسی کو نہیں لاؤں گا۔ جب اقتدار میں آئے تو اپنے تمام کزنز عزیزوں کو، چاہے وہ برقی ہوں، امریکہ میں بیٹھ کے پورا کے پی ہاسپٹل چلائیں، رشتہ دار یار دوست ہوں، ان سب کو بٹھایا، شوکت خانم سے بھی لا کے لوگوں کو ہیلتھ منسٹری تفویض کی۔ اور آج جب پارٹی کے منتخب کرادہ صدر صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی تو انہیں پارٹی کا لیڈر نہیں ملا، اپنی سگی بہن ملی یہ بیان دینے کے لیے۔ تو سیاست تو پھر سب کی ایک جیسی ہوگی نا، جب ساری جماعتوں کو آپ گنتے ہیں۔ کوئی نعرے مارتا تھا کہ میں ڈیم اتنے بنا دوں گا، میں نے اتنی نوکریاں، اتنے گھر دینے ہیں، تو ان کے وہ دعوے عملی طور پہ ختم ہوئے اور سیاست اب ان کے اپنے گھر کی طرف واپس آئی ہے کہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے اعلان آیا ہے۔ ان کو روز وکیل بھی ملتے ہیں، آج شاہ محمود قریشی اور وہ دونوں آپس میں بیٹھے بھی رہے، لیکن اعلان ان کی ہمشیرہ کی طرف سے کرایا جا رہا ہے۔ تو ایک تو کلیئر ہو گیا کہ انہیں بڑا رنج اور غم ہے صدر عارف علوی صاحب پہ، جو پی ٹی وی پہ حملے کی اطلاع بھی اپنے چیئرمین کو دے رہے تھے، الطاف حسین کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ صرف آپ کو پتہ ہے 2014 کے دھرنے کی آڈیو لیک ہوئی تھی، باقی تو سب یہ بھی اس کے بعد ہوئی تھی۔ نواز شریف نے تو کچھ بھی لیک ہونے نہیں دیا تھا، ان کو تمام انٹیلیجنس فراہم کی گئی تھی دھرنے کے اوپر اور سب چیزوں کے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے آڈیوز، ویڈیوز، سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور خان صاحب کو رنج اور غم یہ ہے کہ جس ٹرائل میں آج وہ نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ کی صورت میں سائفر میں بیٹھے ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں، اس کے اندر جو ترامیم ہوئی ہیں وہ ان کے صدر مملکت نے بہت خاموشی سے کرنے کے لیے راستہ دیا کہ جی وہ تو میں نے سٹاف سے کہا تھا، اور 9 اگست کو وہ 13 بل واپس بھیجتے ہیں، لیکن یہ 2 بل نہیں بھیجتے، نہ ملٹری ایکٹ کو واپس بھیجتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ صدر عارف علوی کا اپنی جماعت کے لیے تھوڑا وہ کنفیوز تھے، کچھ تحفظات تھے ان کو اپنی جماعت سے؟ دیکھیں انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے یہ کر لیا کہ اضافی مدت کی صدارت لے لی، کوئی سیٹ سے گاڑی کی اتر کے بھاگا، کوئی پریس کانفرنس کر کے نکلا، اور کسی نے ٹویٹ کر کے، یعنی صدر عارف علوی صاحب نے بتایا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور جب وہ وہاں کھڑے ہیں تو اس پوزیشن پہ انہوں نے اپنی 5 سال کی مدت کے اختتام کے بعد جو ایکسٹینشن جاری ہے، آئینی طور پہ جاری ہے، وہ انہوں نے ترجیح دی کہ پارٹی کے اندر واپسی جانے کی بجائے۔ اور جب صدر نے اپنا کام یہ کر لیا تو بالآخر عمران خان صاحب نے دیکھ لیا کہ کبھی دورانی صاحب کی آنیاں ہیں، جانیاں ہیں، پھر ملٹری کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وضاحت آ چکی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کسی نے ان کو نہیں بھیجا وہاں مذاکرات کے لیے، یہ ڈیل اور ڈھیل کی خبریں آئیں تو پھر اس کا تاثر خان صاحب نے بھی ختم کرا دیا۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ کوئی ڈیل ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ جو عدالتی کارروائی ہے وہ اپنی رفتار سے چل رہی ہے۔ ان کے وکیلوں کو اور ان کو بھی بعد میں خیال آیا کہ ہمیں اٹک سے یہاں اڈیالہ لانے کی درخواست ہی نہیں دینی چاہیے تھی، اب وہ واپس ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہاں تو سہولت نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے۔ بہرحال یہ مکافات عمل ہے، جس طریقے سے وہ 5 سال پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو پارٹی کے طور پہ رہنے نہیں دینا، پھر اقتدار آیا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ رہے، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے کہ ان کے اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں رہا، تو انہیں اپنی ہمشیرہ کے ذریعے میسج دینا پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شکست و ریختہ ہے، پبلک میں مقبولیت اپنی جگہ پہ ہے، اپنی پارٹی کو سنبھالنا دوسری بات ہے۔ وہ سیاستدان کام کرتا ہے، سیاست وہ نہیں کر رہے۔ ان کے لیے بہت ہمارے ہاں لوگ تجزیہ دیتے تھے، بڑا سیاستدان ہے، اسمبلیاں توڑ دی، فلانا کر دیا، اسمبلیوں سے ریزائن کر دیے۔ مجھے بتائیں ان کو کس قدم کا فائدہ ہوا؟